جو بے نمازی ہے اس کی قربانی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کے 99% علماء کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ بیان کریں گے تو بوال ہو جائے گا، بوال ہو جائے گا بھائی صاحب۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کی قربانی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے بقرعید والے دن تک، یہ 10 دن سال کے سب سے بہترین 10 دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، معاف کیجئے۔ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی فضیلت ہے، لیکن دن یہ 10 افضل ہے۔ اللہ کے نبی کی بڑی واضح حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکی، ان 10 دنوں کی عبادت سال کے کسی اور دن میں کی جانے والی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ذرا آپ جا کے دیکھ لیجئے میرے بھائی کہ ہمارا ان 10 دنوں میں ہمارا حال کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ، عرفہ کا دن، اللہ کے نبی فرماتے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام بانٹ رہا ہے اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو عرفہ کے روزے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ 9 تاریخ کو لوگ بکرا منڈی میں بکرا خرید رہے ہوتے ہیں اور قربانی کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ بڑے گنے چنے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان 10 دنوں کی قدر کرو میرے بھائی، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رہیں۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک ماحول ایسا بنا دو لگے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سارے گھر والوں کو سحری میں اٹھاؤ، پورا اہتمام کرو روزے کا، ایسا لگے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا، یعنی اتنی فضیلت تو کسی روزے۔ 2 سال، 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں عرفہ کے روزے سے۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے وہ آج ہم بھول گئے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ آسان کام ہے، لیکن مکمل فرما بردار بننا یہ مشکل کام ہے۔ آج قربانی شو آف کی چیز بن گئی، ریاکاری کی چیز بن گئی۔ قربانی کرنے والے اپنے جانوروں کی اتنی نمائش کرتے ہیں، اتنا بہنا بانٹتے ہیں، اتنی تشہیر کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا اچھا جانور لے آیا، کچھ تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق کمزور لے آیا، بھائی لاؤ، جو لائے ہو لا کے ذبح کرو۔ یہ شو آف کیوں کر رہے ہو؟ صاحب میں تو فلاں جگہ سے بکرا لایا، میرا بکرا تو یہ ہے، میرا بکرا تو وہ ہے۔ قربانی معاف کیجئے گا ریاکاری اور نمائش کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی ہے سماج میں، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جو لوگ ہر سال قربانی کرتے تھے اب وہ اس ڈر سے بھی قربانی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا۔ ارے سماج بھاڑ میں جائے، سماج، اس سماج کے چکر میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، اور اس سماج کے چکر میں کتنے حلال کام نہیں ہو رہے ہیں۔ سماج کے چکر میں پڑے ہو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، کہا اماں عائشہ کوئی نصیحت کر دیجیے، ام المومنین کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اماں عائشہ نے جواب میں لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب لکھا، اور کہا کہ من عائشہ ام المومنین الی ابنہا معاویہ، یہ خط ہے ام المومنین عائشہ کی طرف سے ان کے بیٹے معاویہ کے نام۔ اور آگے حضرت عائشہ نے صرف ایک حدیث لکھی خط میں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا کفاہ اللہ مؤونۃ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو میرے بھائی، لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دو۔ اگر قربانی کی استطاعت ہے تو کرو، اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو یہ کوئی ریاکاری کی چیز نہیں ہے، کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ قربانی نہیں کرنے سے آپ کا اسٹیٹس نہیں گھٹ جائے گا، طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، فلاں صاحب اتنے بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا اتنے کا جانور آیا، یعنی قربانی آج اسٹیٹس سمبل بن گئی، لوگوں کی شان دکھانے کا ذریعہ بن گئی۔ شرم آنی چاہیے۔